اهدنا الصراط المستقيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون صدق الله العظيم. فمن يرد الله سو جس آدمی کے بارے میں اللہ ارادہ فرمائے ان یہدیہ کہ اس کو اللہ ہدایت دے یشرح صدرہ للاسلام کھول دیتا ہے اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے ومن یرد ان یضلہ اور جس کے بارے میں اللہ ارادہ فرمائے کہ اس کو گمراہ کر دے یجعل صدرہ ضیقا کر دیتا ہے اس کے سینے کو تنگ حرجا کانما اس کے لیے حرج ہوتی ہے مثل اس آدمی کے یصعد فی السماء گویا کہ اس نے آسمان میں چڑھنا ہے کذالک یجعل اللہ الرجس اسی طرح اللہ کر دیتا ہے گندگی علی الذین لا یؤمنون ان لوگوں کے اوپر جو ایمان نہیں لاتے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا یہ رستہ ہے تیرے پالنہار کا بالکل سیدھا قد فصلنا الآیات ہم نے کھول کھول کے تفصیلاً بیان کی ہیں آیات قرآن کی لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ایسی قوم کے لیے جو واضح و نصیحت سے کام لینے والی ہے. جاہلوں کی جہالت کا ذکر کیا جو کہ مشرک تھے اور کافر تھے نبی کے ساتھ ٹکرانے والے اور انبیاء کی مخالفت کرنے والے ان کا ذکر کرنے کے بعد اب فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ جس کو اللہ تعالیٰ اصل میں ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے اللہ ہموار کر دیتے ہیں. گویا اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہدایت اور ضلالت یہ میں اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کو میں ہدایت دینا چاہتا ہوں تو اس کے لیے راہ ہدایت پہلے ہموار کرتا ہوں اس کے سینے کو کھولتا ہوں اسلام کے لیے اور جب وہ اسلام کی طرف میلان کرنے لگتا ہے تو پھر ایک ہادی اس کے اوپر میں مقرر کر دیتا ہوں جو اس کو کامل رستے کی رہنمائی کرتا ہے اور اللہ کے دین سکھلاتا ہے پھر اس پر چل کر وہ مسلمان بن جاتا ہے. اور جسے میں گمراہ کرنے لگوں میرا ارادہ بن جائے کہ اس کو میں نے گمراہ کرنا ہے تو پھر میں اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہوں اس کو ہدایت کی بات سمجھ ہی نہیں آتی بے شک سمجھانے والا وقت کا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو اس کی زندگی کا آخری وقت ہی کیوں نہ ہو پیغمبر آنسو بہاتا ہوا واپس تو آ جاتا ہے میں ان کو ہدایت نصیب نہیں کیا کرتا. اسی طرح ہوا تھا ابو طالب کے ساتھ حدیث پاک کے الفاظ ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے جب اس کی موت کا وقت آیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے ہوئے آئے نبی علیہ السلام کی بارگاہ عالی میں اور آ کے فرمانے لگے یا رسول اللہ ان عمک الضال قد مات سگا باپ ہے حضرت علی کا رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف لائے اور آ کے کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ ان عمک الضال قد مات آپ کا گمراہ چچا مرنے کے قریب ہے. گمراہ چچا یہ بھی نہیں کہا میرا والد فرمایا یا رسول اللہ آپ کا گمراہ چچا آج موت کی آغوش میں ہے آئیے تشریف لائیے اس کو تبلیغ کیجئے اس کی آخری لمحات ہیں آخری چند گھڑیاں ہیں ہمیں موت کے اثرات نظر آ رہے ہیں اس کے جسم پر آپ تشریف لائیں اس کو تبلیغ فرمائیں
عین ممکن ہے کہ اس کے حصے میں اگر اللہ نے ہدایت لکھی ہوئی تو مسلمان ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوڑے ہوئے آئے اور آپ نے اس کو تبلیغ کرنا شروع کی۔ صنادید قریش دیگر بھی بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی اور فرمایا میرے کان میں کلمہ پڑھ لے، چلو سر عام نہیں پڑھتا تو قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بحث مباحثہ کر کے ہی تیری بخشش کم از کم کروا لوں گا، کہ میں تیرے کلمے کی گواہی دوں گا نا اللہ کی بارگاہ میں کہ اس نے میرے سامنے کلمے کا اقرار کیا تھا، مولا اس کی بخشش کر دے، تو میں اللہ کی بارگاہ میں تیری وکالت ضرور کروں گا۔ وحاج اللہ لکا، میں اللہ کے دربار میں تیری وکالت کروں گا، ایک بار صرف کلمہ پڑھ لے، میرے کان میں پڑھ لے۔ کہتا ہے بھتیجا مذہب بھی تیرا ٹھیک ہے، دعوت بھی تیری برحق، کتاب بھی تیری سچی، دین بھی تیرا سچا، لیکن کیا کروں اگر اب میں کلمہ پڑھتا ہوں تو ناک کٹتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اس کو ناک بچانے دے اور میں اپنی غیرت بچاؤں گا، پھر دکھاؤں گا میں کس طرح اپنے دشمن کو نشان عبرت بناتا ہوں۔ تو جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ بند کر دے اور تنگ کر دے، اسلام اللہ خود داخل نہ کرنے دے، تو پھر اس کو پیغمبر بھی وقت کا ہو اور وہ بھی اس کو نصیحت کرتا رہے، اس کو سمجھاتا رہے، تو اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مایوس ہو کے اٹھے، آنسو بہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے، اور آپ آئے، اللہ تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے قرآن کی آیت نازل کر دی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، میرے محبوب جو تیری نظروں میں محبوب ہے تو بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت اسی کو ملے گی جو میری نظروں میں محبوب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جس سے تو محبت کرتا ہے، جو تیری نظروں میں محبوب ہے، تیرے قریب ہے، تو بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہوں گا عطا کر دوں۔ تو یہ اسی کا ذکر ہے، فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ شرح صدر سے کیا مراد ہے، سینے کے کھولنے سے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو میں ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہوں اس کا سینہ کھول دیتا ہوں اسلام کے لیے۔ سینہ کیسے کھلتا ہے؟ امام کائنات نے فرمایا سینہ کھلنے سے مراد یہ ہے، یہ قرآن کی تشریح نبی کی زبان سے ہے، قرآن کی تشریح نبی کی زبان سے ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ سینے کے کھلنے سے کیا مراد ہے، انشراح صدر سے کیا مراد ہے، شرح صدر سے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینے لگتا ہے تو اس کے سینے کے اندر وسعت پیدا کر دیتا ہے، اس کے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ ایسا ایک نور پیدا کرتا ہے جس نور کی مدد سے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو پہچان لیتا ہے اور پھر وہ ایمان قبول کر لیتا ہے۔ شرح صدر سے یہ مراد ہے کہ اللہ سینے میں ایک نور سا پیدا کرتے ہیں، اس نور کے ذریعے پھر اس کے لیے راہ ہدایت ہموار ہو جاتی ہے اور اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو یہ معنی ہے شرح صدر کا کہ اللہ سینہ کھول دیتے ہیں للاسلام، اسلام کے لیے۔ 23واں پارہ کھولیے، 23واں پارہ، بالکل اس کا آخری صفحہ ہے، آخری رکوع ہے۔ صفحہ ہے 462، صفحہ 462 سورۃ الزمر ہے اور اس کی آیت نمبر 22 ہے، آیت نمبر 22۔ صفحہ 462 سورۃ الزمر ہے اور آیت نمبر 22 ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام
الاسلام، اس سے بڑا کون خوش نصیب ہے کہ جس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دے؟ ہے کوئی اس سے بڑا خوش نصیب اس زمانے میں یا اس کے خاندان میں؟ اس سے بڑا اور کوئی خوش نصیب نہیں ہوگا جس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے ہموار کر دے، اللہ جس کو اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، سینہ کھولتا ہے فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، اللہ اس کو ایک نور عطا کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ نور پہ وہ چل رہا ہوتا ہے۔ شاید اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ اللہ سینے میں ایک نور پیدا کرتے ہیں، اللہ سینے میں ایک نور سا پیدا کرتے ہیں جس نور کی روشنی میں اس کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، وہ اللہ کی طرف سے ایک نور پہ چلتا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، سو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، قاسیۃ قلوبہم، جن کے دل سخت ہو گئے ہیں، من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ ہیں جو کھلم کھلی گمراہی میں ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے دل سخت ہو جائیں، جن میں ہدایت نہ داخل ہو سکے، اللہ کا ذکر کرنے کی جن کو توفیق نہ ملے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے سخت کر دیے ہیں، اب وہ نرم نہیں ہوتے، تو ان میں کفر پکا ہو چکا ہے۔ فرمایا اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ کھلم کھلی گمراہی میں ہوں گے۔ تو ہدایت کن کو ملتی ہے؟ جن کے سینے کو اللہ کھول دیتا ہے، جن کے سینے میں اللہ ہدایت خود داخل کرتا ہے، جس کا ذکر اللہ نے اپنے نبی کے انعامات میں کیا ہے۔ آخری پارہ کھولو، سورۃ الانشراح، صفحہ 603۔ یہ ننھی منھی سی صورت تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، اس کی تلاوت کرتے ہیں نماز میں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر ہونے والے انعامات کو شمار کیا۔ میرے پیغمبر دیکھ، میں نے یہ بھی تیرے اوپر نعمت کی، میں نے یہ بھی تیرے اوپر نعمت کی، میں نے یہ بھی تیرے اوپر نعمت کی ہے۔ اس سے اوپر ہے سورۃ الضحیٰ، سورۃ الضحیٰ، اس کا دوسرا نام ہے سورۃ النبی۔ سورۃ الضحیٰ کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورۃ النبی، کیونکہ اس میں نبی کی سیرت کا بھی ذکر ہے، نبی کی صورت کا بھی ذکر ہے، نبی کی شان کا ذکر ہے، نبی کی عظمت کا ذکر ہے، نبی کے اوپر ہونے والے انعامات کا ذکر ہے۔ اور سورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا اما بنعمت ربک فحدث، میرے پیغمبر جو جو میں نے تیرے اوپر نعمتیں کی ہیں ان کو بیان کیا کر، فحدث، ان کو بیان کیا۔ یا اللہ کون سی نعمتیں کی ہیں؟ فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرے سینے کو نہیں کھول دیا؟ سینے کو کھولا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، اس انعام کو بیان کر۔ الم نشرح لک صدرک، کیا نہیں کھول دیا ہم نے تیرے لیے میرے پیغمبر آپ کے سینے کو؟ ووضعنا عنک وزرک، اور آپ سے بوجھ اللہ نے اٹھا لیا ہے، بوجھ اٹھا لیا۔ خدیجہ جیسی عورت تجھے عطا کر دی ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح ہوا ہے، وہ ایک تاجرہ عورت تھی، اللہ نے اس کو مال دے رکھا تھا، میرے پیغمبر تجھے مزدوری بھی نہیں کرنی پڑی۔ ووضعنا عنک وزرک، تیرے اوپر جو بوجھ تھا، خدیجہ جیسی نیک عورت تجھے عطا کر کے کمائی کا بوجھ بھی ہم نے تیرے سے اٹھا لیا۔ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، جس بوجھ نے آپ کی کمر کو ٹیڑھا کر دیا تھا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلندی عطا کی ہے، عطا کی بھی ہے، عطا کر بھی رہے ہیں، اور قیامت کی صبح تک عطا کرتے رہے ہیں۔ ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا، ہاں اتنی بات ضرور ہے، راہ توحید میں تنگیاں تو آتی ہیں، روڑے تو اٹکائے جاتے ہیں، کانٹے تو بچھائے جاتے ہیں، گلے میں پھندے ڈال کے گھسیٹا تو جاتا ہے، میدان کارزار میں تو جانا پڑتا ہے، بیٹیوں کی طلاقیں تو برداشت کرنی پڑتی ہیں، لڑکیوں کے منہ پہ تمانچے تو لگتے ہیں، یہ سارے ہوتے ہیں دھندے۔ جو جو اللہ کی توحید بیان کرتا ہے اس کے اوپر مشکلات تو ضرور آتی ہیں، لیکن فرمایا میرے پیغمبر یہ بھی مت بھولیے جب میں تکالیف میں مبتلا کرتا ہوں تو ان کے بعد ایسی آسانیاں عطا کرتا ہوں کہ خود مومن ہی کہنے لگتے ہیں کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں تو نہیں مل گیا۔ فإن مع العسر یسرا،
تھوڑا سا گہرائی میں جائیے جس طرف اشارہ کر رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنر بنے نا مصر کے تو ریشمی رومال لے کے ناک صاف کر رہے تھے بڑے نخرے سے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتے ہیں ابو ہریرہ ایک وہ دن بھی تھے کہ جب تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے مدینے کی گلیوں میں پڑا ہوتا تھا. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ ہو گیا ہے. لوگ تیرے اوپر آ کے جوتے رکھ جایا کرتے تھے کہ اس کی مرگی کا دورہ ٹھیک ہو جائے. کسی کو کیا خبر تھی ابو ہریرہ کو مرگی نہیں ہے، بھوک کا دورہ لگا ہوا ہے. بھوک کی وجہ سے میں گلیوں میں پڑا ہوتا تھا اور میرا پرسان حال کوئی نہ ہوتا تھا. بالآخر امام الانبیاء کا میرے پاس سے گزر ہوتا، کیونکہ رنگ سمجھتے تھے نا ابو ہریرہ کی. تو امام الانبیاء یا کبھی کبھی صدیق اکبر جو سچا رفیق ہے امام کائنات کا، اس کا آپ کے پاس سے گزر ہوتا تو وہ ان کو اٹھا کے اپنے گھر میں لے جاتے اور ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں آج کیا دن آ گئے، ریشم کے کپڑے زیب تن ہیں، ریشمی رومال کے ساتھ ناک صاف کیا جا رہا ہے اور آدھی دنیا کی سلطنت مل چکی ہے مسلمانوں کو. کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں تو نہیں مل گیا؟ اس کا اشارہ کیا تھا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. میرے پیغمبر ابھی تنگی کے دن ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ابھی پریشانی ہے لیکن اس کے بعد یسر آنے والا ہے، آسانی آنے والی ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا تکرار کے ساتھ ہے، تکرار کے ساتھ ہے. پیچھے بھی یہی ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. آگے پھر فرمایا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اس کو مت بھولیے، یسر سے پہلے عسر ہوتا ہے، یسر سے پہلے عسر ہوتا ہے، تنگی ہوتی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ جب موقع ملے میرا پیغمبر فَانْصَبْ، تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو جایا کر. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رجوع کیا کر میرا پیغمبر، اس کی طرف رجوع کیا کر. تنگی ہو تب، آسودگی ہو تب، پریشانی ہو تب، خوشی ہو تب، غمی ہو تب، میدان کارزار میں کھڑا ہو تب، بازار میں کھڑا ہو تب، اپنے گھر میں کھڑا ہو تب. کسی قسم کی ضرورت پیش آ جائے تو کس کو پکارنا ہے؟ صرف ایک اللہ کو. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رجوع کیا کر میرے پیغمبر. تو یہ نبی علیہ السلام کے اوپر انعام تھے. اللہ نے سینہ کھولا اور سینہ ایسے کھولا کہ اس کے اندر قرآن جیسی کتاب کو اللہ نے اتار دیا. نزل علی قلب محمد ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر انوار پر نازل کی گئی. یہ قرآن حضرت موسیٰ کے سینے کو نصیب نہیں ہوا، حضرت عیسیٰ کے دامن میں نہ آیا. حضرت آدم علیہ السلام جو پوری انسانیت کے جد امجد ہیں ان کے حصے میں نہ آیا. یہ کلام مقدس اللہ نے نازل کیا تو کس سینے کے اوپر؟ جو امام الانبیاء کا سینہ. حدیث یاد آئی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کا انتخاب کرتا ہے. یہ بات چل رہی ہے اللہ جس کے سینے کو کھول دے، اللہ جس کے سینے کو کھول دے. ان اللہ قد اطلع علی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، جان کے دیکھا. سب سے بہترین دل اللہ کو ملے انبیاء کے، اللہ نے ان کا انتخاب کر لیا. سب سے بہترین اور خوبصورت اور صاف ستھرے وہ دل کن کے تھے؟ انبیاء کرام کے. اللہ نے انبیاء کی جماعت کو چنا اور پھر انبیاء میں سے بھی 4 اولو العزم پیغمبر جو تھے ان کے سینوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا اور ان کو عظمت عطا کر دی، ان کو شان عطا کر دی. پھر ان میں سے بھی سب سے جو خوبصورت ترین سینہ تھا وہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ تھا. اللہ نے اس کا انتخاب کیا اور اس سینے میں قرآن جیسی کتاب کو نازل کر دیا. اور پھر اسی پہ بس نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد روئے زمین پہ بسنے والی انسانیت کے دلوں کو دیکھا اور سب سے خوبصورت دل نبی کے صحابہ کے تھے، اللہ نے ان کو چن لیا اور نبی کی مجلس میں لا کے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور پھر ان کے سینے ایمان کے نور سے منور ہو گئے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے، کس کا دل اس قابل ہے کہ اس میں ایمان آنا چاہیے، اس میں قرآن آنا چاہیے، اس میں پیغمبر کی شان آنی چاہیے، اس میں پیغمبر کا بیان آنا چاہیے. دل جو اس قابل ہوتا ہے اسی دل میں اللہ ہدایت ڈالتے ہیں. ہر دل اس قابل نہیں ہوتا. جو دل غیر اللہ کی محبت کے ساتھ لبریز ہو جائے اس میں غیر اللہ کا قرآن نہیں آتا، اس میں شیطان آتا ہے. جس دل میں غیر اللہ کی محبت بس جائے
جس میں دنیا کی محبت بس جائے پھر اس میں قرآن نہیں آتا، اس میں کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، جس کے بارے میں اللہ ارادہ فرمائے کہ اس کو ہدایت دے، يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ حدیث جو سنا رہا تھا، صحابہ نے پوچھا سینہ کیسے کھولتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایک نور پیدا کر دیتے ہیں، جس نور کی پاداش میں اور جس نور کی وجہ سے انسان کے لیے راہ ہدایت ہموار ہو جاتی ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ صحابہ نے پھر سوال کر دیا یا رسول اللہ اس کی کوئی نشانیاں بھی ہیں، کوئی علامات بھی ہیں کہ کس آدمی کا سینہ کھل چکا ہے، کس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو چکی ہے، کس کے دل میں اللہ نے نور ڈال دیا ہے، اس کی کوئی نشانی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اس کی ایک واضح نشانی یہ ہے کہ بندے کا دل اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہونے لگے گا اور آخرت کی طرف انسان کی توجہ ہونے لگے گی، دنیا سے انسان کی توجہ ہٹنے لگ جائے گی۔ یہ نشانی ہے اس بندے کی جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے منور کر دیا۔ مومنوں، ہم میں سے ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے ہمارے دل کی کیا کیفیت ہے۔ کیا ہمارا دل آخرت کی طرف میلان کر رہا ہے یا دنیا میں گڑا ہوا ہے؟ یہ دنیا بہت بری چیز ہے، بہت ہی بری چیز ہے۔ جس دل میں آتی ہے اس دل کو بھی ویران کر کے رکھ دیتی ہے، پھر اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اللہ کی یاد نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے سود خور جو ہے، اسی وجہ سے جو حرام خور ہیں، اسی وجہ سے جو رشوت کا کاروبار کرنے والے، ایسے لوگوں کو ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ دل دنیاوی لالچ کی وجہ سے لبریز ہو چکا ہے، اس میں دنیا کی محبت گھر کر چکی ہے، اور جس میں دنیا آ جائے پھر اس میں دنیا کا پیدا کرنے والا خود نہیں آتا۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اگر میرے ہاں دنیا کی قدر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر اور مشرک کو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا، لیکن اللہ کے ہاں دنیا کی قدر نہیں ہے، آخرت کی اللہ کے ہاں قدر ہے۔ اسی لیے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے بیٹھے ہو، حالانکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت اس سے کئی گنا بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ دنیا تو فانی ہے، اس میں تو ایک دن ختم ہو جانا ہے، تو انسان مال بٹورنے کے لیے، زیادہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے، چودراہٹ بنانے کے لیے، وقتی طور پہ اپنی ہو ہاں کرانے کے لیے ناجائز کاروبار کرتا ہے اور حرام کمائی کر لیتا ہے، پھر اس میں حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، ایمان کو داؤ پہ لگا لیتا ہے۔ جب انسان ناجائز کاروبار کرتا ہے، دنیا کی محبت میں آ کے دل کے اندر جو ایمان کی شمع روشن ہوئی تھی وہ بجھنا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ ایمان ختم ہونے لگتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان اللہ کے نام کو بھی بیچنے لگتا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھا کے مقدمات کے اندر اللہ کے نام کو بھی ناجائز طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ناجائز طور پہ استعمال کرنے سے یاد آیا، ایک حدیث پاک میں ہے، امام کائنات نے فرمایا قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، قیامت کے قریب لوگ طبلہ سرنگی کے ساتھ اللہ کا نام لیں گے۔ یہ بھی ہے اللہ کے نام کو ناجائز طور پہ استعمال کرنا، اللہ کے نام کو ناجائز طور پہ استعمال کرنا۔ اور آج کل کے نعت خوان جو نٹ قسم کے نعت خوان ہیں، اصل میں ان کا دائرہ کار تو کچھ اور تھا کہ ناچنے گانے یہ کام کرتے ان والا، تو پھر ان کو یہ زیبا تھا، ان کا کام ہی نہیں تھا نعتیں پڑھنا اور نبی کی تعریف کرنا۔ کیوں کہ یہ نعت میں پڑھتے ہیں تو اسی انداز میں پڑھتے ہیں۔ قاتل کب بدلتے ہیں؟ فقط چہرے بدلتے ہیں، قاتل نہیں بدلتے، چہرے بدل جاتے ہیں۔ قاتل کی خصلت وہی ہوتی ہے، تو ہیں یہ بھی وہی نٹ کے نٹ، میراسی کے میراسی، طبلہ سرنگی بھی ساتھ چل رہا ہے اور اللہ رسول کا نام بھی ہے، اور پھر قوالی کا نام دے دیا گیا۔ ہمارے استاد جی مکرم فرمایا کرتے تھے، انہوں نے قوالی کو اللہ رسول کا نام دے کے مسلمان کر لیا ہے، طبلہ سرنگی جائز ہو گیا قوالی کی وجہ سے۔ تو یہ کیا دین کے ساتھ مذاق بنا لیا گیا، اللہ رسول کا نام اور پھر ایسی بری آواز کے ساتھ جو طبلہ سرنگی کی ہے، جس کو امام کائنات سننا بھی گوارا نہیں کیا کرتے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہوئے جا رہے تھے، کہیں سے یہ ڈھول کے بجنے کی آواز آئی،
امام کائنات نے اپنی دونوں انگلی مبارک کو اپنے کانوں میں دے لیا اور جلدی سے چلنے لگے. پیچھے پیچھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بھی جلدی سے کانوں میں انگلی، پتہ کوئی نہیں کس وجہ سے امام کائنات نے اپنے کانوں میں انگلیاں گھسیڑ دی ہیں. نبی کو دیکھا، ادا اپنا لی اور اسی طرح اپنے کانوں میں انگلیاں گھسیڑ کے جلدی سے گزر آئے. نبی علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا، صحابی بھی اسی طرح چل رہا تھا جس طرح امام کائنات چل رہے تھے. کتنا لطف آیا ہوگا نبی علیہ السلام کو. آپ نے پوچھا اے ابن مسعود، تو نے اپنے کانوں میں انگلیاں کیوں گھسیڑ دی؟ یا رسول اللہ آپ کو جو دیکھا ہے وجہ مجھے کوئی پتہ نہیں، آپ کے چلنے کا انداز یہ تھا کہ آپ نے اپنے کان مبارک میں انگلی ڈال دی ہے، میں نے بھی وہی کیفیت اپنائی ہے. کیونکہ نقل لگانے کی وجہ سے انسان پیپر میں پاس ہو ہی جاتا ہے. یار کی نقل لگائی ہے دنیا میں، اللہ آخرت ہمیں کامیاب کر دے گا. تو ہم نے تو آپ کی نقل لگائی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے بالکل ٹھیک کیا ہے، میرے کان میں ناجائز آواز آ رہی تھی جو کہ طبلہ سرنگی کی تھی، مجھے پسند نہیں تھی، میں نے اسی لیے وہاں پہ کانوں میں انگلیاں گھسیڑ کے جلدی سے چلنا شروع کر دیا. تو نے بھی اچھا کیا ہے، میری سنت پہ عمل ہو گیا. تو نبی زندگی میں جس آواز کو پسند نہیں کرتا تھا، نبی کے جانے کے بعد اسی نبی کا نام اسی آواز کے ساتھ، یہ ہے ناجائز طور پہ اللہ کا نام بھی استعمال ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی کا نام بھی استعمال ہو رہا ہے. تو کہتے کیا ہے؟ مداح رسول. مداح رسول نہیں ہے، یہ قتل سنت کے قاتل، سنت کے قاتل ہیں. تو ان کو سننا بھی جائز نہیں ہے. مسئلہ یہی ہے، ان کو سننا بھی جائز نہیں. قوالی کون سی جائز ہے؟ اب اس کو بھی مسلمانوں نے وہی نہ مسلمان کر لیا ہوا ہے. ایک کافر تھا جس کو ہم نے اللہ رسول کا نام دے کے مسلمان کر لیا. اب جو مرضی سنتے چلے جاؤ، اور ان میں تو اکثر شرکیہ جملے ہوتے ہیں، قوالیوں میں تو اکثر شرکیہ جملے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس برے فعل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا اللہ جس کے بارے میں ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے. تو جب سینہ کھلتا ہے تو پھر انسان کی توجہ آخرت کی طرف ہونے لگتی ہے، دنیا سے انسان کی توجہ ہٹ جاتی ہے. فرمایا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور پھر اس کے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس کے لیے دین کے اوپر چلنا ایسے ہے، توجہ کرنا معنی پہ، ویسے سمجھ نہیں آئے گا. اس کے لیے دین پہ چلنا ایسے مشکل ہوتا ہے کأنما یصعد فی السماء، جیسے ایک انسان کے لیے آسمان پہ چڑھنا مشکل ہے. جس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے دین کی راہ پہ چلنا اتنا دشوار اور اتنا مشکل ہو جاتا ہے جتنا کہ ایک انسان کے لیے آسمان پہ چڑھنا مشکل ہے. کون آدمی ہے جو آسمان پہ چڑھے؟ کوئی آدمی نہیں چڑھ سکتا. تو فرمایا جس کے سینے کو اللہ تنگ کر دے پھر وہ سینہ کبھی اسلام حاصل نہیں کر سکتا، اس میں اسلام داخل نہیں ہوتا. وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ آسمان پہ چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. فرمایا کذالک یجعل اللہ الرجز، اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں کو بند کر دیتے ہیں. وہ لوگ ان کے دل بند ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اوپر گندگی آ جاتی ہے. علی الذین لا یؤمنون، جو آخرت پہ بھی ایمان نہیں لاتے، قرآن پہ بھی ایمان نہیں لاتے. اگلا سبق اگلے درس میں ترجمہ دیکھ لیجیے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، سو جس کے بارے میں اللہ ارادہ فرمائے کہ اس کو ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ کھول دیتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے واسطے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، جس کے بارے میں اللہ ارادہ فرمائے کہ اس کو گمراہ کر دے، یجعل صدرہ ضیقا، کر دیتا ہے اس کے سینے کو تنگ. حرجا کانما یصعد فی السماء، اس کے لیے حرج ہوتا ہے، تنگی ہوتی ہے، مثل اس آدمی کے جس طرح کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو. کذالک یجعل اللہ الرجز، اسی طرح اللہ گندگی ڈال دیتے ہیں علی الذین لا یؤمنون، ان لوگوں پر کہ جو ایمان نہیں لاتے. اللہ قرآن و سنت کے مطابق